ایک مقام تے شادی ہو رہی ہے، ایک مقام تے جنازہ پڑھیا جا رہے ہے. دنیا ہے، کوئی اس دنیا وچ آ رہے ہے، کوئی اس دنیا چو جا رہے ہے، اور اس دا کی عظیم فیصلہ ہے بھئی صدا کسے نو رہن نہیں دیندا. موت ایک ایسا سچے جوانوں جس نو اس بندے بھی منیا جڑا اللہ نو نہیں مندا. موت دا تذکرہ کیتا کرو جوانوں. اکثر گھر وچ بیٹھے ہاں کوئی جوان موت دی بات شروع کر دے تو فوری پورا گھر شروع ہو جاندا ہے اللہ اللہ کر. اللہ تھوڑی زندگی دراز. دلیر بندیاں دا کام میں حیدری، دلیر بندیاں دا کام میں موت دا تذکرہ کرنا. دل گردے والے بندے دا کام میں جڑا دنیا تو جا رہا ہے اس نو غسل کفن دینا. بہادری دی علامت مسافر نو قبر تک چھوڑن جانا اور پھر قبر چلانا. تلقین واسطے بڑھ چڑھ کے اگے ہونا کہ مولانا صاحب تسی تلقین پڑھو موڈے جان والے دے میں ہلیساں. اے وقت تواڈے اور میرے تے بھی آن والا ہے. جڑی اسی سمجھدے نا بھی کسے مرن والے دی گل کر رہے ہیں، لائن وچ سارے ہی لگے ہوئے ہیں. اعلان ہونا باقی ہے. اللہ تواڈی زندگی دراز کرے. بڑے معرفت والے لوگ تشریف فرماؤ. جوانوں موت گفتگو کرنا شروع کرو. محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی کچاری وچوں جملے حاصل کرو. موت مکمل خطبہ امیر المومنین دا گل اس نالے جس مرنا ہے. جس نہیں مرنا اس مرنے نال میری گل ہی نہیں. جس پکے پکے ڈیرے لائے ہوئے ہو سکتے اس نو میری گل دا فائدہ نہ ہوئے، لیکن جس نو پتہ ہے کہ آخر جگ دنیا چھوڑنی ہے تو اس تو جانا ہے. میرے بھائیو موت تے تذکرہ موت دی گل کرنا شروع کرو. اور میں آپ نہیں آکھ رہا اسی کدی وہ گل نہیں کیتی جڑی 14 نہ کیتی ہوئے. تائید علی آلیو حق ادا کر دینا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام لطف لینا. داد تھوڑی بھی ہوئی تو گزارا ہو جائے گا. لطف لینا اس فرمان دا. مولا فرمایا انسان پوری زندگی دی ترتیب بنیندہ ہے مگر موت نو شامل ہی نہیں کردا. اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے. بہت شکریہ جی. مل کے بولو حیدری. بڑی مہربانی. پوری زندگی دی ترتیب انسان 20 کروڑ دے بنگلے دے اندر بھی اسی کوئی میت نو غسل دین والا کو کھمرا یا کوئی کسی موت واسطے پہلے سامان ہویا اسا نہیں ویکھیا. گل جو نہیں کرن دیندے بندے کر کے ویکھ لینا. گھر جانا تے ہمیں شروع کر دینا بے مالک خیر فرماوے جدو اسی دنیا چھوڑیے بس ایتھے تو سب پہنچنا ہے تے سارے گھر شروع ہو جانا ہے. تو بھئی کدی تو کوئی چنگی گل بھی کیتی ہے تو ناندے تو پوچھ بھئی اس تو چنگی گل ہے کیڑی دنیا وچ. اس سسٹم نو توڑو جوانوں. وصیت کیوں ہے؟ وصیت حکم کیوں ہے اسلام وچ؟ اپنی زندگی وچ وصیت حکم کیوں ہے؟ یاد رکھے وصیت یاد دہانی ہے موت دی.
اگلے ایک لفظ آکھاں اور مومن دے ایمان دی علامت ہے موت تے اگر تذکرہ نہیں کرو گے تو جوانوں جڑے وہ مراحل آنا لین اور ہر بندے تے آنا لین ہر بندے دی ضرورت ہے ہر مسلمان دی صرف مذہب شیعہ واسطے مجلس نہیں پڑھ رہا جس نے بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس نال میری بات ہے علی ولی اللہ علیہ نے تمام کیتا محبان محمد و اہل بیت محمد عالم اسلام دے مختلف فرقان دے لوگ آ کے ذکر پاک اچ باندن تو بات بھی عالم اسلام واسطے ہونی چاہی دیئے فضائل پڑھیندے راسن صبح تو شام تائیں بے شک پڑھیندے راسن فرمان پڑھن تے دلے میرے بھائیو جدو انہاں دے قربے چاسو نا محمد و آل محمد دے قربے چ پھر پتہ لگ سی کہ کس بلندی دا نام علی ہے اللہ تہاڈی زندگی دراز فرماوے سارے رل کے بولو یا اللہ اکبر سارے عبادت فرماؤ جی یا رسول اللہ حیدری بسم اللہ علی ولی اللہ جلا جلالہ ربی یا رسول اللہ غور ہے جوانوں ویکھو بھائی ایک بندے نے زندگی جھوٹ اچ گزار دیتی اس نو کی پتا کہ سچ دا معراج کیا ہے ایک انسان جلال پور جٹاں چاہیے ہی نہیں اس دے رات ٹرے ہی نہیں اس نو کی پتا کہ شہر دا معیار کیے جس اکھا نال ویکھیے ہی نہیں جوانو دنیا میں انسان کوئی داد والی بات نہیں کر رہا جتھوں تہاڈی اپنی ولایت جوش چاہے ضرور اظہار کرو مالک دے نام نال میں قوم نال جوانا نال ہی قرض کرنا چاہنا دنیا میں چاہ کے لوگ شعبے چن دیں دنیاوی تعلیم دا سہارا لین دیں لوگ ڈگری حاصل کر دیں اور پھر مختلف شعبہ جات دا انتخاب کر دیں کوئی ڈاکٹر ہو گئے کوئی پروفیسر بن گیا استاد ہو گئے انجینئر بن گئے مختلف شعبہ جات زندگی نال انسان مربوط ہو گیا یاد رکھا ہے ایک ایسے بھی اللہ دے بندے جڑے دنیا چاہ کے صرف اس نو چن دین اسی چنے پارٹ ٹائم اسا دنیا داری بھی کرنی آ دنیا داری وچوں 5 ٹائم اللہ آکھیا بھی دنیا بھی رکھ پر 5 ٹائم چکر مار لیا کر تین دنیا چران دا ڈھنگ دس دسا ہے آئے 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 دن سمجھ آئیے مہربانی جناب جیڑا اللہ دی کچاری وچ پیش نہیں ہو رہا ٹکر کھا لینا کوئی زندگی دی ضمانت تھوڑی ہے سو جانا اٹھ جانا مرضی نال سونا مرضی نال اٹھنا کوئی زندہ ہون دی علامت تھوڑی ہے فراڈ کر لینا دھوکہ کر لینا 100 دی شے 1000 وچ ویچ لینا 1000 بندا ہوئے تا 500 دے کے نکل جانا یہ کوئی زندگی دی علامت تھوڑی ہے کوٹھی رقبہ جائیداد و تو عزو من تشاء و تو ذلو من تشاء جس انہوں چاہوے عطا کرے لیکن بندیاں کو لکھو کے اساسہ بنانا نہ دن نہ رات نہ دھوپ نہ چھان نہ سردی نہ گرمی نہ حلال نہ حرام کوئی شے نہیں ویکھی تے ٹارگٹ رکھ لے اسلام دے اندر دولت اکٹھی کرنا کوئی مومن دا معیار تھوڑی ہے اسلام اس نے تھوڑی عزت دار رکھے گا جس کو لساسے ڈھیر ہونگے اسلام اس نے عزت دار رکھے گا جس دا کردار ٹھیک ہوئے گا اور یہ پیڑ تا لگنا لے جوانوں جھوٹ انسان دی پہچان کوئی معیار اچھا ہے انسان دا
اسلام جس سسٹم نو متعارف کروایا گیا ہے وہ انسانیت دی معراج دا نام ہے اسلام. انسانیت جدو معراج تے پہنچ دیئے تو اسلام دی شکل اختیار کر دیئے. اے مقام اسلام دا اے نظام ہوئے جبانو اس دنیا میں رہ کے علیحدہ بے کے باوضو ہو کے صاحب الزمان علیہ السلام نال توسل قائم کر کے اگر تسی یہ بات سوچو گے تو پھر اس دا اشارہ ملے گا. ورنہ ہو سکتا ہے ایڈے مجمع میں چون انشاءاللہ میرا خیال غلط ہوئے 3% لوگاں دی ضرورت ہو سی جڑی بات میں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے قبل از وقت میں اذان دے رہے ہیں لیکن جوانوں سن دورے ملے ہیں سن زمانہ ملے ہیں اس دورے گزارا کرنا ہے. حق چھوڑنا بھی نہیں حق تو پیچھے بھی نہیں ہٹنا گل بھی حق دی کرنی ہے. تائید حق ادا کر دی اور پھر جدو اپنے کلوں نہ مکدی پئی ہوئے پھر 14 دے فرمان دا سہارا لینا اور تسی بھی تائید حق ادا کر دی. مولا متقیان فرمایا یہ دنیا والے سو رہے ہیں جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے. اللہ دار اسلام میں جدو کوئی انسان داخل ہوندہ ہے دار اسلام میں یا افزائش سے نسل نال جدو کوئی بچہ سن بلوغت نو پہنچ دے تو اسلام اس تے جڑا سب تو پہلا مطالبہ کردہ ہے اسلام یعنی اللہ پہلا مطالبہ جڑا ہوندہ ہے اس تے اللہ نماز دا مطالبہ کردہ ہے. سب تو پہلے جڑی چیز واجب ہوندی ہے جوانوں ایک پل میں ذرا سوچنا دعوت فقہ کم از کم سوچن تے مجبور ہو جاؤ جو میں آکھ رہے ہیں غلط آکھ رہے ہیں تو اٹھی کے تردید کر دینا. پہلی چیز اللہ نے جڑی قرآن اچ مسلمان تو منگی ہے اور 360 مرتبہ دے قریب قریب کچھ زیادہ ہی ہو سکتا ہے وہ اللہ نے نماز منگی ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز پڑھ اور زکات ادا کر تے دوواں چیزاں دا فائدہ اس نو نہیں ہے. چھٹے شہنشاہ پاک کو ایک بندہ بیٹھا سورہ کاف دی مالکہ نے آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات دنیا مال بھی دنیا دی زینت اور بیٹے بنونا بیٹیاں دی جمع اور بیٹے بھی دنیا دی زینت. جناب ذاکر اہل بیت قاضی مختار صاحب مولا آباد رکھے مولا انہاں دے استاد اور ساڑھے بزرگاں دے مالک درجات بلند فرما. غور کرنا جوانوں اسلام مطالبہ کردہ ہے نماز دا قرآن مطالبہ کردہ ہے اور جس چیز نو اساں ذاتی کسے بھی وجہ تو اساں اتنا پسے پشت پا دیتا کہ آج مجلس امام حسین علیہ السلام میں کوئی خطیب جرت نہیں کر رہا نماز دی بات کرن دی. جوانوں ذرا غور کرنا جو میں آگ کے جا رہے ہیں غور کرنا پھر قسمت نال ملاقاتاں اگلے سال ملاقات ہوئے نہ ہوئے آئی توڑے درمیان کھلوتا حق اگر میں حق آکھاں تو شیعہ نے حیدر قرار ہون دا حق ادا کر دی وے تے ہو گیا کہ ولایت بغیر نمازہ منہ تے مار دیتیاں جا سینا تے ہو گیا. لیکن میدان نہیں تو آؤ میدان نہیں تو کھلو وہ سارے رل کے بولو حیدری. علی ولی اللہ علی ولی اللہ. لیکن نماز دا مطالبہ ولایت دی منزل بادشاہ دی محبت ولایت نصیب ہو گئی. جس خلق کیتا ہے جس قابل ذکر بنایا ہے یا تا ایمان ہی نہ رکھ تے بے ایمان ہو جا.
مہربانی میرے بزرگوں، یا تو ایمان ہی نہ رکھ، کدائیں بے کے اعلان ہی کر دے بھئی وہ ہے ہی نہیں، اسی بھی تیرے نال کھپنا چھوڑ دے بھی کہ جو اس قابل ذکر بنایا ہے، اور صرف قابل ذکر نہیں بنا، قابل ذکر کر کے کوئی جانور نہیں بنایا، قابل ذکر کر کے انسان بنایا، انسان۔ اور جوانوں جان دے ہو اس ایک آنکھ تے اگر بات کر لئی جاوے، اس آنکھ دی قیمت کیا ہے؟ نہ شکوا کیتا کر، فلانا کام نہیں ہویا، پلاٹ نہیں وکیا جتنا ہی میری غرض آئی، اتنے پیسے نہیں لگے، نہ کیتا کر۔ مومن دے شایان شان گلاں نہیں ہیں۔ فصل چو دھان منجی چاہیے، صلاح آئی بھئی کم از کم کوئی 60-70 من دے نزدیک، کوئی پہلی قلعہ کٹ سی، 40-45 توتے گیا ہی نہیں، نہ شکوا کیتا کر۔ اے ویک سٹیا کتنا ہی تے چایا کتنا ہی۔ سمجھ نہیں آ رہی جوانوں؟ مولا زندگی دراز فرما۔ فصل اتنا نہ کیتا کر، شایان شان نہیں۔ جانتے ہو شکر دا کی معیار ہے؟ شکر کس نعمت نو آکھ دیں جوانوں؟ کدی شکر دا لطف لے کے، اور اللہ نے جدو بھی قرآن حکیم میں جدو بھی شکوا کیتا ہے اپنی مخلوق نال، شکر دا کیتا ہے کہ شکر نہیں کردا۔ صبح اٹھے ہے سر نو تھوڑی جئی پیڑ چڑھی ہے، حالانکہ شکر ادا کر کے تین روزانہ گردے واش نہیں کرونے پوندے، روزانہ کسی نہ کسی موذی مرض دی دوا نہیں کھانی پوندی۔ کرونا دا بھی طوفان گھلیا ہے تے اللہ کیویں تین محفوظ رکھے ہے۔ جس کرونا نے ملکاں دے ملک تباہ کر دیتے، جس کرونا نے عالمی معیشت نو زمین تے رکھ دیتا، آسمان تے اڈانا، قوم نال بات کر رہے ہیں، خدا دے بندیاں نال بات کر رہے ہیں، شیعان حیدر قرار اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی امت نال بات کر رہے ہیں۔ شکر دا لطف لے کے دنیا چھوڑنا، شکر دا لطف لینا۔ اور یاد رکھے جوانوں، میں تو روگ صبح اٹھ تھوڑی جی درد ہوئی ہے، نال ہی سٹیٹس لا دیتا ہے بھئی دعا کرے آئے میں بیمار ہاں، اور بندے ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن بیماری آلی ہو رہی ہے ایسا جوانوں۔ جتنے بیمار ہیں، جتنے مریض ساڑھے سا مولا صحت سلامتی عطا فرماوے، شکر نہیں کیر نہیں پتا بھی کر کی رہے ہیں، اور پھر اٹھے پھر ہر کسی نو دسیا یار سر نو پیڑ چڑی ہوئی ہے، لاندی نہیں پئی، سر نو پیڑ چڑی ہے، لاندی نہیں پئی، تھوڑی جئی مرض آئیے ٹر گئے۔ یاد رکھے اس تے بھی اعتبار کر، اعتماد رکھ، دعا منگ، تے جے کوئی تھوڑی بالی مصیبت آ گئی ہے تے صبر کر کے ازمات صحیح۔ میں ایڈی وڈی حدیث قدسی بیان کرن لگا ہے، نہ دیوارہ چو آواز آ رہی ہے، پر جے کوئی سنن دی طاقت رکھ داوے، خالق فرمائے میرا محبوب نہ بندیاں نو آکھ نکی جئی مصیبت تے بندیاں دے سامنے میری شکایت نہ کیتی کرن، میں بھی تئی نہ دے گناہ دا تذکرہ فرشتیاں دے سامنے نہیں کر۔ اہل ایمان سر اٹھاؤ بھائی، میں بھی تو انہاں دے گناہ دا تذکرہ۔ مل کے حیدری، بہت شکریہ جی، مولا زندگی دراز پر غور ہے جناب۔ شکر لطف لو جوانوں، اللہ دی اطاعت دا لطف اٹھاؤ جوانوں۔ زندگی دور رہو گے، گمراہی اس وقت نکل جا، چھڑدا نہیں ہو۔
کدی سورج کسے نمازی کان یا کسے ستے بندے کان نہیں رکے آئی تھی سورج کسے تو پوچھے ہوئے یا کسے فرشتے کسے ستے ہوئے دا موڑا ہلا کے آگے بے نماز پڑھ سو یا قضا لیک چھوڑیے. کدی نہیں ہویا. اطاعت خدا کیسا لطف جوانوں. آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم. ایو لباس ہے جڑا ہر کوئی پا نہیں سکتا. ایو تمغہ ہے جڑا ہر کسے نو نصیب نہیں ہوندا. ایو اعزاز ہے جڑا ہر کسے نو نصیب نہیں ہوندا. آتی اللہ مطیع اللہ. اللہ دا اطاعت گزار ہونا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا اطاعت گزار ہونا. صاحب امر دا اطاعت گزار ہونا ہے بہت بڑے درجے دی بات ہے. پہلا اللہ نے اسلام اور اپنے محبوب دی زبانی جیڑا مسلمان تے اللہ نے مطالبہ رکھے ہوئے نماز. اور بڑی بڑی اہم بات کرن جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ذمہ داران تشریف فرما مجلس سے تائید اور دعا دا حق ادا ہو جاوے. جتنی سن نماز تے ہوشیاری ایسا رکھنی آئی نا اتنی ایسی غفلت برت رہے ہیں نماز دے معاملے. ماں باپ نے آنکھ نہیں چھوڑ دی اولاد نو جو مندے نہیں. یاد رکھے جوانوں خدا دا سجدہ واجب ہے کوئی چھوٹ نہیں ہے اس تے. جاؤ پورا فقہ پہ آنے کوئی ایک حدیث لائے کے دکھا دیو کہ جتھے چھوٹ ہوئے نماز تے بے نہ پڑھتے خیر ہے. الہی پٹی لگی ہوئی ہے بازو تے نہیں پڑھ سکتا کھلو کے. اللہ فرمائے بے کے پڑھ. جی بے کے بھی نہیں پڑھ سکتا. حضور فرمائے لیٹ کے پڑھ. کدھیں چھٹی ملے تو مند سے آئے. عرض کیتا جی لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. فرمائے اشارے نال پڑھ. سر دے اشارے نال پڑھ لے. ہاتھ پیر ہل دین اشارے نال پڑھ. اشارہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا پلک دے اشارے نال. بولے ہو جس دا بولن علی ابن ابی طالب نو چنگا لگے دعا. بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے. کیا کہنے اس بادشاہ دے جڑا پلک نو سجدہ بنا دیندا ہے. بسم اللہ. بے شمار بے شمار حیدری. جزاک اللہ بزرگو. جوانوں ذہن چ رکھنا اللہ تہاڈی زندگی دا راہ تہاڈے سامنے ایک زندگی دا میدان ہے. حق نو واضح ہونا چاہیے واضح کرنا چاہیے. جس انسان دے سامنے نظام ہوئے شکر اور سجدہ انہاں دا لطف ضرور لینا. جوانوں کوئی کسی دے سامنے ہاتھ نہیں بندہ. جڑے نماز نہیں پڑھ رہے ٹائم تو انہاں دا بھی گزر ہی رہا ہے نا. چلو بندہ دوستہ نال ایک ہفتے واسطے شمالی علاقہ جات بھی تو ٹوری جاندہ ہے نا. مری ناران کا غان بھی تو بندے ٹوری جاندے نا. ذرا ایک ہفتہ اس نو سجدہ کر کے ویک. اگر لطف آوے اور انج ہویا نہیں آج تائیں بھی کسے اس نو سجدہ کیتا ہوئے تو انہوں لطف نہ آیا ہوئے. میں سید الساجدین دا ایک فرمان پڑھن لگا تائیدہ حق ادا کر دیوے. سید الساجدین علیہ السلام فرمایا اگر نمازی نو پتہ لگ جاوے نا میں ویکھ کون رہا ہے تو ساری زندگی مسلح تے ہی گزار دے وے. کیسی رحمت نے گھیرے ہوئے سید الساجدین. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری یا علی. جزاک اللہ جی.
سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی رحمت انسان نو گھیر لیندی، اللہ دی رحمت، اہم ترین رکن سجدہ، کوئی پتہ نہیں کون کس ٹائم ساڑھے درمیان ہی چو نکل جاوے تے جوانوں۔ کل دو بھائی جنہاں دا فیصلہ آباد دے ایکسیڈنٹ ہوئے، سید 18-19 سال دے، جگر کباب ہو گیا خبر سن کے، اور انہاں دے جو ایک تو میرے استاد بھائی بھی آنے انشاءاللہ پہلی فرصت حاضر بھی ہو سا انہاں دے کول میں۔ کوئی پتہ لگتا ہے اس دنیا میں کون کس ٹائم نکل جاوے؟ ہر گھر دی کہانی ہے، ہر قبیلے دی کہانی ہے، ہر شہر دی کہانی ہے، ایسی ایسی موت ہو جاندی کہ انسان ششدر رہ جاندہ ہے۔ اور جوانوں نماز دے متعلق جس شہنشاہ پاک دی فقہ تے عمل پہ رہا، اس شہنشاہ پاک نے کی فرمایا، اور شہنشاہاں دے شہنشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا، نماز دے بارے فرمایا کفر، محسوس کرنا اس حدیث نو، کفر اور اسلام دے درمیان فرق کرنا ہوئے تو فرق دا نام نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ کفر اور اسلام دے درمیان فرق ویکھنا ہوئے تو فرمایا جڑی چیز امتیاز ہے وہ نماز ہے، اور نماز صرف عبادت نہیں جوانوں، میرا ویر ان بہ جا تمہیں، مولا تیری زندگی دراز کرے، صرف عبادت نہیں جوانوں، افضل عبادات، عبادات دا سہرا نماز، تمام عبادتاں وچوں افضل ترین عبادت نماز۔ اور جان دیو جدوں محمد و آل محمد اس دے سجدے تے گفتگو کر دین، پھر فرشتے جھوم جھوم جان دین۔ چھٹے شہنشاہ پاک تو پوچھیا مولا نماز تے کوئی سونا جیا جملہ ارشاد فرماؤ، شہنشاہ پاک فرمایا کوئی بندہ پیچھے نہ روے اس مجمع چوں، معصوم فرمایا ہر چیز دا ایک چہرہ ہوندا ہے، دین دے چہرے دا نام نماز ہے۔ محبت نال سنو، محبت نال سنو، خدا دی عبادت دا تذکرہ کر رہے ہیں، محمد و اہل بیت محمد دے خدا دے سجدے دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جس نو بندیاں کسے نہ کسے بھی خوف دی وجہ تو چاہیو داد دا خوف کیوں نہیں، وڈے خوف دی گل نہیں کر دے۔ ایک کوئی سوکھا معاملہ ہی کہ اس دور دے وچ منبر پاک تے کھڑے ہو کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ولایت نو واجب مان کے تے مڑ نماز تے مجلساں تے خمسے تے عشرے پڑھنے، پتہ نہیں کی کو جا کھیا جاندہ ہے سان بھی۔ بھائیو ایک ایسا زمانہ ہے جیتے تسی نماز دی بات نہیں کر سکتے، کیسا زمانہ ہے جوانوں، علی ولی اللہ علیہ جوانوں، اسی اس ریت نو توڑاں گے، بات اپنی نہیں کران گے، بات 14 دی کران گے۔ اور جدوں اسے شہنشاہ پاک نے فرمایا، صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے قبر سوال، اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے، سارے مجمع نو الحمدللہ حدیث پاک یاد آئی، سب تو پہلا جڑا سوال ہونا ہے قبر چو نماز دا ہونا ہے۔ اور اگو جڑا شہنشاہ پاک دا فرمان ہے وہ محتاط کرن واسطے، اللہ دی مخلوق نو محتاط تاکہ وہ سمجھ لویں کہ اس دے اتے کوئی اپنی رائے پیش نہیں کرے گا، عمل کر کے قبول اس کرنا ہے۔ جیڑا ورک ملے دنیا دا وہ کر کے لے جانا مسلمان دے ذمہ، میں دارین قربان کراں۔ شہنشاہ پاک نے فرمایا سب تو پہلا سوال قبر نماز دا ہوئے گا، اور باقی اعمال قبول ہی اس دے ہون گے جس دی نماز قبول ہوئے گی۔ شہنشاہ پاک نے فرمایا جوانوں وقت آن آلے نصیب ہووے انشاءاللہ قبر آلے پاسے جڑی ٹور ہوندی ہے، جڑا میت نو غسل کفن دے کے سجن ساتھی نار رل کے
جدو قبر پہنچ دن میں دارین قربان کراں شہنشاہ پاک فرمایا چھٹے شہنشاہ فرمایا 7 نور مومن دی قبر اچ داخل ہوندن صادقن و مصدقن نے فرمایا ہوئے گا کی جوانوں جتے ایتھے اسی عرضی ہیں 20 سال 40 سال 60 سال 100 سال میرے آلو تسی جیندے ہی رہو انشاءاللہ اور جوانوں میں اکثر ممبر تے آکے اگر چاندے ہو نا کدی نہ مریے تے علی تے مر جاؤ اگر چاندے ہو کدی موت نہ آوے اگر چاندے ہو کہ کدی روح گناہ دے بھار قبرستانہ دے اندر جا کے پہلے آنکھ طاقت پیدا کرو اور پھر قبرانچ ویکھو کہ کتنے کتنے گناہ دے تلے روحاں دبیاں ہوئیں اور کیسیاں سہلے اور شاد روحاں کے جڑیاں ہر وقت اپنے اہل خانہ دے نال موجود ہوں دیا خوش نصیب اولاداں ساں ویکھیاں سنیاں جنہاں نو والدین دی آواز آن دی ہے مرحوم والدین دی خوشبو آن دی ہے ایک رات نہیں تو دوسری رات انہاں خواب زیارت ہوں دی ہے ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے جوانوں 7 نور آخری جملہ آخری حدیث 7 نور ایک وقت گزر ہی جائے گا جتنی بھی زندگی پیچھے گزار آئے ہیں پل برابر محسوس ہوں دی ہے جی تو ہے تو وقت اگلا بھی قریب لیکن اگر جو نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تولا تبرہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ویک بھال کے کوئی چھوٹی موٹی غلطی خطا ہو گئی ہے او اگے 14 دی کچاری بھی لگی ہوئی ہے لیکن اپنے آلو اگر کام پورا کر کے لے جاؤ گے تو پہلا انعام ملے گا 7 نور صادق آل محمد فرمایا جڑا ساڑھے حکم دے مطابق زندگی گزارے گا 2 نور سر برابر 2 سینے برابر 2 پیراں برابر 7واں نور قبر دی چھت نال سارے نال روشن ہو سی اگر فشار قبر سر والے پاسوں اس مسلمان تے حملہ کرن لگ سی پوری توجہ تو سامنے ایک نور آ کے کسی ان کچھ نہ کھیں اس دا ضامن میں ہاں اس پاسو حملہ ہو سی آواز اسی ضامن میں ہاں مصیبت اس پاسو حملہ کرن دا ارادہ کر سی ضامن میں ہاں 7واں نور جیڑا قبر دی چھت نال ہو سی جدا عذاب قبر ہٹ جائے گا تو سوال کرے گا صادق آل محمد فرما رہے ہیں پہلے نور تے اپنا تعارف کرواؤ تسی کون ہو آج پہلی رات اس دی قبر چے تسی کی تو اس دے ضامن ہو گئے صادق آل محمد فرمایا پہلا نور بولے گا میں نماز ہاں دوسرا نور بولے گا میں روزہ میں حج میں زکوٰۃ میں خدمت والدین میں صلہ رحمی جڑی رشتہ داراں نال اچھا سلوک کردا نا آج میں قبر وچ اس ہنیری کوٹڑی وچ صدا دے ہنیرے وچ میں اس واسطے چانن بن گیا 6 نور اکٹھے ہو کے نا امام فرما رہے 7ویں نور تو پوچھن تسی بھی اپنا تعارف کرواؤ تسی کون ہو ساڈے تو پہلے اس دی قبر وچ آئے ہو اپنا تعارف کرواؤ پتہ نہیں کون سمجھے امام علیہ السلام فرما رہے 7واں نور رکھے سی اگر میں نہ آواں ہا اس دی قبر وچ نہ نماز آوے ہا نہ روزہ آوے ہا نہ حج آوے ہا نہ زکوٰۃ آوے ہا نہ خدمت والدین آوے ہا میں ولایت علی ابن ابی طالب اللہ جزاک اللہ جی یاو علی ولایت دی چھائیں ٹسائیں زندگی نو سوارنے جوانوں اپنے اعمال نو درست کرنے ولایت امیر المؤمنین دی چھائیں ٹرس نقشے پائے حضرت امیر المؤمنین نو ویک کے زندگی کی میں گزارنی نماز اہم کتنی ہے کربلا تو پوچھ آئے میں صدقے ہو جاؤں نماز دی اہمیت کی ہے سید سجاد تو پوچھ اگلا لفظ آکھنا چاہنا نماز ضروری کتنی ہے اٹھ دی کانڈتے علی دی دھی تو پوچھ انشاءاللہ اپنے غم میں چاہے نہ کرو نماز دی اہمیت کی ہے دربار شام اچ کھلوتیاں علی دیاں دھیاں تو پوچھ
سید الساجدین علیہ السلام دا فرمان ہے کہ میریاں پھپھیاں شام دے رات نماز شب بھی قضا نہیں کی، اور جدو نماز شب تک پہنچو گے نا جوانوں، پھر اس دے اثرات ویکھو گے. جب تک اس شعبے نو جب تک تسی پرکھ نہ لو اور اس نو زمان لو، دنیا نہ چھوڑنا، اور اگلے لمحے دا پتہ نہیں، آج تو ہی تہیہ کرنا جوانوں. جیڑی پیچھے ہو گزری ہے اس قضا دی بھی ادا دی کوشش کرنا، ورنہ آج 14 دے وسیلے نال اپنے اللہ نال وعدہ کر کے اٹھینا کہ الہی اے نعمت سجدہ احسان بھی عطا کر میرا. یہ عام منصب نہیں ہے جوانوں، ہر کسی نو نہیں جھکن دیندا. تسی تے میں اپنے ڈیرے تے ہر بندے نو نہیں آن دیندے. تے جڑا علا کل شیء قدیر ہے، میں صدقے ہو جاواں. پوچھیا گیا میری شین عالیہ تو قاتل کیوں مار دے نوٹ نو؟ بڑا ہی وڈا مسائب ہے، ضروری ہے انہوں میں گھنٹہ مسائب پڑھانا. ایک وین کرنا ہے جس تے مورے لی دیا دھیاں دی تے اس جملے تے ساریاں دی ہائے نکل جانی. عالیہ فرمایا اے زجر بن قیس اٹھ نو مار دے ہی اسے لے جدہ میں نماز پڑھ دیا. میرا مولا جندی ہائے نکلیے انہوں راہ وکھا جتھے علی دیا نوہ دھیاں اوکھا دین بچا گئی. میں صدقے ہو جاواں جوانو، ایوئی میری مجلس آئی جیڑی میں پڑھ لئیے تو اڑتے ہی پہنچا لئیے. ایک آنسو آ جاوے، ایک آنسو آ جاوے بس. اے بڑا سوکھا آنکھ دینے بازار آ گئی علی دی تھی. اے بڑا آسان ہے آنکھ دینا بھئی جدہ، اے بڑا سوکھا ہے آنکھ دینا بھئی ایک پیر رکھیا تے دعا رکھ دیا تائیں 15 آزانہ مل گیا. اے بڑا آسان ہے، اے بڑا ہی آسان ہے جوانوں. مصائب نو کون سمجھے بھئی یہ کس نہج دی ڈیوٹی ہے؟ مصائب محمد والے محمد اے خون دا دریا ہے جس نو معرفت ہے مصائب محمد والے محمد دی، اس واسطے خون دا دریا ہے. میرے بزرگاں نے پوری زندگی بازار اور دربار نہیں پڑھیا. ایک کدی روایت اگر مل گئی ہے تو نہ روایت پڑھ، لیکن جو بازار دیا روایتاں اور دربار دیا انہاں کدی نہیں پڑھیا. میں پوچھیا ہی اس دی وجہ انہاں فرمایا وسیم عباس ساتھوں بازار پڑھی نہیں آیا. ساتھوں دربار پڑھی نہیں آیا. جدو سوے دیانا جس دا بھرا عباس ہوئے. شرما کے ہائے نہ کرے آئے، شرما کے ہائے نہ کرے آئے. جوانوں جس مخدومہ دی عزت اس دیکھو یاد رکھے، ایک گھر اللہ دے عشق کے لٹیا گیا، اور پھر رسلا کل شین قدیر بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان دی کہیں ڈٹھا ہے حسین نزین تو لاندہ تو آڈے چو. میرے بزرگ مختار کنگ صاحب جیڑا فرما رہے ہیں پہلا وین بزرگان دا جیڑا وہ فرما رہے ہیں ود حسین حسین کرے سین. ہر زمانہ حسین نو رو کے ٹرے ہیں، لا تعداد لوگ پیچھا امام حسین علیہ السلام نو رو رو کے قبراں وچ ٹر گئے. اور آج قدر کرو اس عزاداری دی، اس ملک دی قدر کرو جوانوں، اپنے ملت دی قدر کرو، اور اس بزم مصائب دی قدر کرو. اگر یہ نصیب ہو گئی ہے جتھے دل کریے حسین حسین کر لینے ہیں. اگر 200 سال پیچھے جاؤ تو او زمانہ بندے گھراں وچ کھو کھٹ کے نا کھوہاں دے وچ بے کے علی دیاں دھیاں دیاں چادراں نو روندے ہیں. بھلاو ہائے کرنا لیا، بھلاو ہائے کرنا لیا. ایو میری مجلس ہے، کھو کھٹ کے لوگ گھراں وچ وڈے وڈے لین لاڈ جڑے غیر شیعہ ہوندے نو رون نان دیندے علی بادشاہ دے شیعہ نو، او پھر مزدوری دے بہانے باہر کھلو کے روندے ہیں.
امام جدو محرم دا چند چڑھنا تے گھر ہی پھوڑی ہونا کہ پھوڑی کی تو پھر آکھ دیا نو ساڑھا کسے جاتے اطلاع آئیے فوتگی ہو گئی تو سی تو اس واسطے رو رہے ہیں جہازاں تے زواری کرن آلے ہو ایسی بسز تے مرغن غزامہ تے زواری کرن آلے ایسی زوارانو یاد رکھنا چاہی دے کہ حسین دی کچاری ویج او زوار بھی کھلوتے ہیں جے نہ دھیاں دے ہاتھ کٹا کے اکبر دی قبر چھو انشاءاللہ اپنے غم میں جائے نہ کرے جے نہ پتر مرا کے حسین دی قبر چھو بیٹیاں دے ہاتھ دو میں ہاتھ کٹا دیتے گئے یہ سوکھی عزاداری ساڑھے تک نہیں پہنچی گل شریفان دی آئی ہائے 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 بازار اچھ گئی ہے ہائے کر کے رومان آلیا لیکن کرم دی انتہا قیدی تو امت کیتا ہے نا اللہ تو انہوں مراتے بتا کیتے ہیں پھر جتھے گزرے نا اتھے بندے انہوں پتہ لگے ہے کسے دی اولاد گزر گئی ہے کسے دی اولاد گزر گئی ہے کسائیاں دے محلے چجدہ گزر ہویا شام دے انہاں پتھر نہیں مارے انہاں بالکل پتھر نہیں مارے انہاں کیا مسلمانہ دے قیدی آئے اسی کسے نو پتھر ہوئے بھی سنے ہیں بھئی نبی دی آلے وہ ڈر گئے بھئی جس دے کلمہ پڑھ دیں اسے دی اولاد نو رسیاں پا کے شام لے آئے اور جدو ایک قافلہ گزرے نا تو عیسائی عورتہ نے چیخو پکار شروع کر دیتی اتنا ظلم چلو مردانو تسا شہید کر کے نیزیاں تے چاہ لیا وہ اینا بی بیانو اتنا ماریا گیا ہے جدو اینا عورتاں مسیح عورتاں گلنا شروع کی تھی نا ایک 4 سالان دی عیسائی بچی اکھاں چ نور کوئی نہیں بار بار پیونو آدھی ہے بابا کس دی گل ہو رہی ہے اسے لے وہ آدھا لگ دا ہے کوئی شریف اجڑ کے شام آگئے رو کے پہیا دی بابا کدی میری آنکھوں میں نانا آج میں بھی ویکھا ہا آئی جلالچ میری مسافر شام سین فرمایا سجاد نواک دھینو میرے بھیرا دی سانگیٹ لے جا ہائے کر دے جے وے رو کے پہیا دی ننداز بھامیں اجڑ گئیاں میں زہرا دی دھیاں ہائے کر کے رومان آلیا سید سجاد حکم جاری کیتا 4 سالان دی مسیح بچی سید الشہداء دی سانگ دے ہیٹھائی تے میری سین نے جڑی بھیرا نلگل کیتی ہے بھیرا دی سانگ آلے پاس سے ویک کے پہیا دیئے حسین اینو اکھان دے اینا تیریاں بھینہ نو چادران دیتی ہے اوہ میں صدقے ہو جاوا حسین بسم اللہ کرا اور خوشک رگاں چو دو خون دے قطرے جڑے آکے آنکھیں چ لگے اور فوراں اکھا کھلیا تو دنیا روشن ہو گئی امام حسین دی سانگ نہ لپٹ گئی ہے بچی رو کے پہیا دی ایڈے کرم کرنالا رب جانے تیرا سیر کس کٹیا ہے حسین کوئی گل کیتی ہے بچی بھج دی ہوئی آلیہ سین دے سام ماتم ہو جانے جملے تے نکے نکے ہاتھ بن کے پہیا دیئے تو آڈے وے سکینہ کیڑی ہے رو کے فرمایا ہو جس دے کنہ دا لہو نہیں رکیا شاللہ جوانی امانو اپنے غم میں رو کے جانا حسین غریب نو رو رو کے پہیا دیئے بابا پیادہ اچھا نہ رو میرے قاتل دا شہر آگئے ہے اجرکم آبا عبداللہ الحسین شاللہ اپنے غم میں چاہائے نہ کرو جوانو محمد والے محمد تو اٹھے ترازی ہوئے روندہ ہو جس دا کوئی نقصان ہوئے ہل پہ گئی وہ نہ کہ بھامے اسیرن ہین کریم ہین کرم آلے ہل پہ گئی یو پر غرض آلے نو جی میں پتہ لگا کوئی بڑے بڑے حکیم قید ہو گئے کوئی بڑے بڑے مسیحہ قید ہو گئے جیڑا کام نبی کر دین یا آل نبی کر دین وہ شام دے قیدی پہ کر دین اور جبانوں ایک نابینا بازار چاک ایک شامین پیادہ میں سنے ہیں کوئی اکھاں دین آلے ہائے 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 ماں تے پتر بازار چاہے ہوئے اے بھی سنے ہیں زخمی بڑے تو مہربانی کری جدو میرے کلو گزرن نا ہائے 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 میری کانڈ تے ہاتھ رکھی متا میری کٹی جاوے آدھا ہے بڑے ہی دھکے لگے میں ایک دیوار نو نہیں چھوڑے آتے یک دم میری کانڈ تے ہاتھ آیا
سوال کر، مات پتر تیرے سامنے آ گئے، اللہ تیری ہائے قبول فرماوے۔ ایک ہاتھ بازار چ بلند کیتا ہے، سوالی یاد کوئی ہے جیڑا علی دے نات دیوے، آئے کرنا لیا بابے دنا سنیا، زخمی زینب دے قدم رک گئے، بی بی آدھی سجاد آج غازی ہویا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، پیو دا واسطہ ہوئے تا پتر دین دین۔ بی بی آدھی ارمان آج علی دی تھے اجڑ کے شام آ گئی، بی بی آدھی سجاد سوالی نوا کو سلے سوال کریا جدا میں وسدیاں، بی بی آدھی سنواک جتھوں میں قدم چاواں زمین تو خیرات چندا جا، میری ماتمی نال گل سجاد فرمایا مٹی تے بہ جا، جدے ہاتھ مار گو خیرات ہے، جی میں موجزہ ہوندہ ویکھے اے نبی نہ تڑپ کے آدھا کہہ دیا سخی سیادے، اوہ میں صدقے ہو جاوا، ایک کام تا سید کر دینا، آواز آندہ کیوں پوچھنا ہے، رو کے پیادہ ایو جیا کرم شاہ ولایت امیر المومنین کر دیا ہے، میں پوچھنا چاہنا اگر علی دا کوئی رشتہ دار ہے، علی نبی نے نو اکھاں دتیاں ہیں، رو کے پیادے جی علی دا پترے تا میں اکھا منگنا، تڑپ کے سجاد فرمیندن جلدی کار خیرات اکھاں تلا، کوئی بیمار تا جھولی پھیلاوے، بیمار تا جھولی پھیلاوے، ہائے کر کے روانا لیا جی میں خیرات اکھاں تلائے، دنیا چمک ماری، حق بندہ خوش ہو گیا، بھرے دربار نبی نے موت ماتم کیتا، سجادہ در روندہ کیوں ہے، رو کے آدھا انشاءاللہ میری اکھاں نہ ہوئینا، جس اکھاں دیتیاں بازار چ بہے کے در، جیڑی رو رو کے آدھی زہرا دی دھیاں، وسدار ہیں بھائی، وسدار ہیں بھائی، جی لکھ میری آنکھاں آواز آندے ارمان میری آنکھاں نہ ہوئینا، ہائے کر کے روانا لیا سید سجاد فرمایا او سوالی خیرات چاہ اکھا مل گیا نہیں ہے، رو رو کے سجادہ دن جلدی کر بازار چھوڑ نہیں تا گنہگار پیا ہونا، ہاتھ بان کے پیادہ ہے کیو جی آمیریں اکھاں دینا میں نوے کھرنے دیندہ، سیدہ دے کہندہ صدقہ ملیاں نہیں آدھے بسم اللہ شاہ نجف دا صدقہ، سجاد خون رو کیا دے جلدی کر منہ پر کر بازار زینب آئی ہوئی گھن نو بھر جا، یا نالے سیدہ دہن گال وچ رسیاں، اللہم عجل ولیک الفرج وآلک دعا